امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو، اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے۔ تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی، تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں، تو آپ ذاکر نائک کے اوپر اپنے بزرگوں کے اوپر اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے۔ ہاں انجینئرنگ کی تیجیے میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید پہ لعنت بھیجے وہ لعنتی، اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی۔ ان پنڈی والے مفتی صاحب نے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے اس نے بات کی ہے۔ کیا یہ ایک مہذب شہری کا یہ انداز ہو سکتا ہے؟ اور کس طرح جھوٹ باندھ رہا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس نے یزید پر لعنت کی اس پر لعنت ہے، اور پھر آگے ضرب تقسیمیں لگا کے کہ پنڈی والے پر لعنت یا امام غزالی پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انداز کتنا خطرناک ہے، اور اللہ کے پیاروں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنا ان کی ایک تحقیق ہو سکتی ہے۔ اگرچہ ہم پنڈی والے مولوی مولانا مفتی انیف صاحب سے اختلاف کرتے ہیں کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہم توقف کریں گے، ہم خاموش رہیں گے، یزید پر لعنت نہیں بھیجیں گے۔ اگر وہ بھیجتے ہیں تو وہ خود اس کے ذمہ وار ہیں، اہل سنت کا موقف یہ نہیں ہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ یزید پر لعنت نہیں بھیجتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں۔ اہل سنت احناف کا موقف یہ ہے کہ وہ توقف کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، ان کا اپنا اپنا موقف ہے۔ لیکن اس سے یہ رزلٹ نکالنا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو یزید پر لعنت بھیجتا ہے اس پر لعنت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہتان، یہ جھوٹ ہے۔ آگے اس سے سوال ہوگا، اور اس سوال کو بجائے کہ امام غزالی کی کتاب سے دکھائیں، یہ شرح صحیح مسلم سے دکھائے گا اور جھوٹ مارے گا، فریب کرے گا۔ کس طرح، میں پہلے آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یزید پر لعنت کے بارے میں پوچھا گیا تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ یہ ایک پورشن ہے۔ دوسرے پورشن میں پھر آگے ابو لولو فیروز وغیرہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور آگے فرمایا کہ کسی پر بھی فسق اور کفر کی تہمت نہیں لگانی چاہیے، کہ اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، یا کسی کو بندہ کافر کہے تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اسی پر لوٹ آئے گی۔ تو دوسرے پورشن میں، پہلے پورشن میں آپ نے صرف یہ فرمایا کہ یزید پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ دوسرے پورشن میں آپ نے یہ فرمایا کہ فسق اور فجور اور کفر، یعنی کسی کو کافر کہیں گے وہ کافر نہیں ہے تو کفر ان کی طرف لوٹ آئے گا۔ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام غزالی نے یہ فرمایا ہو کہ جو یزید پر لعنت کرے اس پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس بات کو اس طرح پھیلایا جائے، یہ تو پنڈی والے کی بات کر رہا ہے، تو کیا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر اس طرح بات کرنی چاہیے؟ ظاہر وہاں پہ اس طرح جائے گی۔ ابن جوزی ہے اور علامہ تفتازانی ہے، بہت سارے کثیر تعداد میں علماء محدثین ہیں جو اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس انداز سے بات کرنا کتنا خطرناک ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ آپ نے امام غزالی پر جھوٹ باندھا ہے کہ انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا کہ جو یزید پر لعنت کرے اس پر لعنت لوٹ کر آئے گی۔ یہ انہوں نے کہاں لکھا ہے؟ کیوں نہیں لکھا؟ او بلکہ یہ ادھر سے لیپ ٹاپ نکال کے دیں جی، میرا ایپ ہے میرا۔ غلام سعود سعیدی صاحب کی 3rd جلد 620 نمبر پیج، امام غزالی لکھتے ہیں، یہ ورڈ بائی ورڈ احیاء العلوم کا ترجمہ کیا غلام سعود سعیدی صاحب نے۔ کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا؟ میں کہتا ہوں، یعنی امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا، چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے۔ انہوں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہنا لعنت تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی یزید پہ کرنے کی، کیونکہ بغیر تحقیق کے مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کیا، ابو لولو نے حضرت عمر کو قتل کیا، کیونکہ یہ تواتر سے ثابت ہے۔ پس کسی مسلمان پر بغیر تحقیق کے فسق یا کفر کی تہمت لگانا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی شخص پر فسق یا کفر کی تہمت لگائے
اور وہ شخص ایسا نہ ہو تو یہ تہمت لگانے والے پر لوٹ جائے گی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کا حکم دیا چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے، کیونکہ بغیر تحقیق کے مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو آپ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ چاہے جائے کہ اس پر لعنت کی جائے، تو لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ان کا موقف ہے، اپنے اپنے تحقیق ہے ان کی، لیکن اس کو اس طرح اٹھانا۔ آگے کیا ہے دیکھیں، فسق اور کفر کی بات انہوں نے کی ہے کہ فسق اور کفر جو ہے وہ لوٹ آئے گا۔ اس طرح اگر کسی کو فاسق فاجر کہنا اور لعنت بھیجنا یہ الگ بات ہے۔ کسی کو کہنا یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ قاتل ہے، یہ فسق ہے، اور کفر تو آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ لعنت بھیجنا اور ہے، یعنی لعنت بھیجنا کہ تم اللہ کی رحمت سے تم دور ہو، اور فاسق اور فاجر کہنا یعنی وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، یہ بات ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے، اور اگر کوئی فاسق فاجر کہے گا، اگر وہ نہیں تو اس پر لوٹے گا، ان کی اپنی تحقیق ہے۔ لیکن یہاں جو ہماری بات ہے، اس نے جو جھوٹ بولا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیج کر وہ زیادتی کرتے ہیں، جو یزید پر لعنت بھیجے گا وہ اس پر لوٹ آئے گی، یہ سارا اس نے جھوٹ بولا۔ اس نے جو دکھایا اس میں بھی نہیں ہے، اور اس سے اسی طرح رزلٹ نکال رہا ہے کہ جناب علی فسق و فجور لوٹے گا تو اسی طرح پھر لعنت بھی لوٹے گی۔ دیکھیں ان کی تحقیق ہے، جب محققین کسی مسئلے پر بات کریں، گفتگو کریں، تو اس کو اوور آل نہیں لوٹایا جائے گا اس طرح۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ انجینئر مرزا صاحب کا موقف یہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سنت ہے، واجب ہے، لیکن یہ کہتے ہیں داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اب اگر اس کا موقف تو یہ نا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ کوئی بندہ اگر داڑھی کا انکار کرے تو اس فرض کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، تو قرآن کے انکاری کو آپ کافر کہیں گے، فرض کے انکاری کو آپ کافر کہیں گے۔ اب اس کا ہی استاد ہے جو کہتا ہے، میرے استاد ہیں غامدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ کہتے ہیں فرض ہے ہی نہیں، نہ سنت بھی نہیں ہے، وہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ تو کیا مرزا صاحب کی اس تھیوری کے لحاظ سے غامدی صاحب کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیونکہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، داڑھی کا باقاعدہ حکم ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کی وجہ سے؟ نہیں جی، باقاعدہ حکم قرآن میں ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے، شیطان نے کہا تھا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ اب مرد کو اللہ نے داڑھی دی، عورت کو دی ہے نہیں، تو مرد جب اپنی تخلیق بدلتا ہے تو شیطان کے راستے پہ۔ داڑھی فرض ہے، داڑھی کو سنت کہنا چھوڑ دے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ مرزا صاحب قرآن سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔ اب میں آپ کو آگے دکھاتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو کیا مرزا صاحب اس کو کافر کہیں گے؟ اور یہ بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ مرزا صاحب پھر اس کے ہاتھ بھی چوم رہے ہیں، اس سے مل کے خوش بھی ہو رہے ہیں، اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو کیا کافر کو سپورٹ کرنا، کافر کے ہاتھ چومنا یہ جائز ہوگا؟ کافر کو سپورٹ کرنا کفر نہیں ہوگا، کافر کا احترام کرنا کفر نہیں ہوگا۔ سیکنڈ حصہ ہے جی کہ کیا داڑھی فرض ہے، ضروری ہے؟ کیا علماء اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کیوں دلواتے ہیں اور یہ معیار دین کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے، اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی۔ تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے۔ ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں۔ نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بالکل یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے سرے سے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا یہ غامدی صاحب کا موقف ہے، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب اس کو ہاتھ چوم رہے ہیں۔ اگر اس طرح بریکٹیں لگا کے اور اس طرح رزلٹ نکالا جائے جس طرح اس نے امام غزالی کے بارے میں رزلٹ نکالا ہے، اب اس پر بھی فٹ آئے گا کہ یہ اس نے کافر کا احترام کیا جو قرآن کا انکاری ہے۔ اس کے مطابق کہ قرآن پڑھ کے کہتا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، تو وہ کہتا ہے فرض نہیں ہے، واجب نہیں، سنت بھی نہیں ہے، تو کیا اس کے فتوے سے وہ کافر نہیں ہوا؟ اور پھر اس نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو کافر بنا دیا۔ اس کافر کا احترام کرنا کفر نہیں ہے، اس کے ہاتھ چومنا کفر نہیں ہے؟ یہ مرزا صاحب جواب دیں گے۔ دوستو، یہ ایک جاہل شخص ہے،
بدتمیز اور بد اخلاق شخص ہے، تحقیق اور علم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اس طرح جھوٹی باتیں فراڈ کر کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح آپ کو بدتمیزی بد اخلاقی سکھاتا ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کو پیار کرنے والے ہیں، وہ اندازہ لگائیں اپنے آپ کا کہ آپ کس بندے کو سن رہے ہیں، کس بندے سے آپ محبت کر رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، جس کا اخلاق یہ ہے، جس کا انداز یہ ہے۔ جب آپ کو اس طرح فالو کریں گے آپ بھی بدتمیز بن جائیں گے، آپ بھی بد اخلاق بن جائیں گے، آپ بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین اور فقہاء کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ حالانکہ تحقیق ہے، امام غزالی کی اپنی تحقیق ہے کہ وہ اس کو کافر نہیں سمجھتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے وہ اسے کافر سمجھتے ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے وہ توقف کرتے ہیں۔ تو اپنی اپنی تحقیق ہے، تو ایک بندے کو لے کے آپ اس طرح کی باتیں کرنا، اور کس طرح اس نے جھوٹ بولا آپ کے سامنے کہ امام غزالی نے یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جو یزید پر لعنت نہیں بھیجا گا اس پر لعنت ہے، اور کس طرح پھر جھوٹ بولا اور کس انداز سے کہتا میں انجینئرنگ کرنا ہوں۔ تو آج ہم نے اس کی کر لی انجینئرنگ، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، کس انداز سے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ ہوشیار رہیں ایسے فراڈیوں سے، ایسے دھوکے بازوں سے، اور اسی طرح ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر ہمارا پیج ہے علی نواز آن لائن، اس کو بھی لائک کریں تاکہ فیس بک پر بھی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ شیئر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔